گزشتہ ہفتے میں ہمارے لاہور کے اندر، پورے پنجاب کے اندر، بلکہ اب تو پورے پاکستان کا معاملہ ہوا، ایک واقعہ ابھر کے سامنے آیا کہ فلاں کالج کی بیسمنٹ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر احتجاجات شروع ہوئے، اور پہلی دفعہ زندگی میں یہ معاملہ عجیب و غریب قسم کا سامنے آیا۔ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے، زیادتی ہو گئی ہے، فلاں چوکیدار نے فلاں کالج کی بیسمنٹ کے اندر فلاں بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا الزام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری طرف فریق کہتا ہے کہ ایسا واقعہ سرے سے ہی پیش نہیں آیا، ہوا ہی نہیں، اس واقعے کا وجود ہی نہیں ہے۔ اچھے بھلے زیرک مند عقل مند انسان بھی یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، یہ اصل ہے کیا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اگر تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے، اور جس نے گھڑا ہے، جس نے پھیلایا ہے، اور جس نے اس کو منتشر کیا ہے، اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر غلط خبر اور فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر افراتفری پھیلانے والے عناصر کی بیخ کنی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے تصویر کا۔ اور دوسری طرف اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت اس میں انوالو ہے، تو ان تمام افسروں کو بھی کھڈے لائن لگا دینا چاہیے جو پیسے، طاقت، دولت کے سامنے سرنگوں ہو کر اس واقعے کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کے مجرموں کو ایسی سزا دی جائے کہ معاشرے میں دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو سکے، اور اگر ایسا واقعہ ہوا نہیں تو جنہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور اس کے اندر تخصیص کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ واقعہ مسجد کا ملا کرے، اسکول کا ٹیچر کرے، اسکول کا چوکیدار کرے، ان سب کو معیار پاکستان کے اوپر ٹانگ دیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ، کیپٹل پنشمنٹ کا قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اور میں ان طلبہ اور طالبات سے، ان سٹوڈنٹ سے یہ بات کہتا ہوں، اگر یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی تک ہم اس نتیجے پہ پہنچ نہیں سکے کہ حقیقت کیا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ کی کلاس فیلو ہے، آپ کو اس کا نام علم ہے، آپ کو اس وقوعے کا پتہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ آ کے گھر میں چھپ کے ہی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ بتائیں اس کا نام کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، یہ جب تک وہ طالب علم، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس بچی کے ارد گرد جو طالب علم اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا حق کے لیے، ورنہ یہ واقعہ دب جائے گا۔ اور اگر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور جھوٹ اور پراپوگنڈا، تب بھی اس کے کلاس فیلوز کو سامنے آ کے کہنا پڑے گا کہ جس بچی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ تو خیر و خیریت سے فلاں گھر کے اندر موجود ہے۔ افسوس ہے جدید دور کے اندر، جدید ذرائع ابلاغ کے دور کے اندر، ایک واقعہ 180 ڈگری مخالف دو موقف، حیران ہو جاتا بندہ۔ یعنی ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوا، دوسرے کہہ رہے ہیں واقعہ بھی ہوا اور کتنا بڑا ہوا ہے، زنا بالجبر، زیادتی ہو گئی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا علم؟ ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ تمام افسران قابل احتساب ہیں اور نوکری کے اہل نہیں ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالا۔ اور اگر واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور جھوٹ اور پراپوگنڈا، تو وہ تمام طالب علم، وہ تمام مافیا جنہوں نے اس جعلی خبر کو معاشرے میں پھیلا کے معاشرے کا امن و سکون خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ واقعہ نہ ہوا ہو، ہماری دعا ہے نہ ہوا ہو، معاشرہ یہاں تک نہ پہنچے، لیکن کیا کالجز اور یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے نہیں ہیں؟ ہوتے ہیں۔ کیا کنسرٹس اور گانے اور موسیقی کے ایسے گندے غلیظ پروگرامز ہم یونیورسٹیوں میں آئے روز نہیں دیکھ رہے؟ ان کو کس نے بند کرنا ہے؟ جب علماء، مولوی، مدارس ان موسیقی کے کنسرٹس کے خلاف، ان اخلاق باختہ پروگراموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں یار یہ بڑے متعصب ہیں، یہ بڑے
پرانے دور کے، پتھروں کے دور کے، غاروں کے دور، 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کے اوپر جی بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بچی جی 16 17 18 سال کی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ ابھی کل میں ایک ٹی وی پہ تھا، میرے سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک 18 سال کی بچی کو بیٹی سمجھ کے پیار کر لیا جائے، کیا وہ بیٹی بن جائے گی؟ کیا وہ محرم بن جائے گی؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ وہ محرم پھر بھی نہیں بنتی، محرم پھر بھی نہیں بنتی۔ آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیں، آپ کا عمل ہے، ایک بندے کا تقویٰ وہ نہیں رکھنا چاہتا، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کی تحسین کی جائے۔ معاشرے کے اندر آپ اخلاق باختہ کنسرٹس، میوزک فیسٹیولز کرتے رہتے ہیں، اللہ کرے یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو تو، لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہو جائیں پھر شور کیوں مچاتے ہیں؟ آپ تو خود ناچ گانے بھنگڑے اور ہر قسم کی اخلاق باختگی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کا لامحالہ نتیجہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں امن و امان ہو۔